بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرتی علوم درجہ ہشتم کے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ موجودہ کووڈ-19 کی صورتحال میں ہم ویڈیو لنک کے ذریعے آن لائن کلاسز میں اسباق پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم سبق نمبر 5 ماحولیاتی مسائل کے سبق کو ہی آگے بڑھائیں گے، اور اس سبق میں سے ہم ماحولیاتی آلودگی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم 2 عنوانات ماحولیاتی آلودگی کی 2 اقسام کو پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تیسری اور چوتھی قسم کا مطالعہ کریں گے۔ تیسری قسم مٹی کی آلودگی اور چوتھی قسم صوتی آلودگی ہے۔ ان 2 عنوانات آلودگی کی ان 2 قسموں سے متعلق آج ہم مطالعہ کریں گے۔ آئیے عزیز طلبہ، ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کھول لیجئے۔ آپ کا یہ سبق صفحہ نمبر 35 سے شروع ہے، 35 سے شروع ہے۔ کتاب کھول لیں اور لازمی کتاب پر نظر رکھیں، اور جو اہم نکات ہیں، اہم باتیں ہیں، انہیں ہائی لائٹ کرتے رہیں، انہیں نشان زد کرتے رہیں، اور انہیں بعد میں رف کاپی پر اتار کے لازمی دہرانے کے عمل میں بھی فائدہ اٹھائیں، اور ان اہم نکات کو لازمی یاد کر لیں، تاکہ جب آبجیکٹیو کوسچنز کرنے ہوں، معروضی سوالات حل کرنے ہوں، یعنی خالی جگہ وغیرہ، تو آپ آسانی کے ساتھ حل کر سکیں۔ آئیے عزیز طلبہ، سبق شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مٹی یا زمین میں نقصان دہ اشیاء کی موجودگی زمین کو حیاتیاتی، طبعی اور کیمیائی اعتبار سے آلودہ کر دیتی ہے۔ مٹی میں ایسے حیاتیاتی اجزاء یا زہریلے اجزاء کا شامل ہو جانا جو مٹی یا زمین کی خصوصیات کو خراب کریں، جس کے نتیجے میں مٹی انسانی اور حیوانی زندگی اور نباتات، پیڑ پودوں کے لیے مضر ہو جائے، اسے مٹی کی آلودگی یا زمینی آلودگی کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، موجودہ دور میں فضا اور پانی کی طرح زمین بھی آلودگی کا شکار ہو رہی ہے۔ زمین کو براہ راست آلودہ کرنے والے مرکبات کے علاوہ فضائی اور آبی آلودگی بھی زمین کو آلودہ کر رہی ہے۔ یعنی اگر پانی آلودہ ہے اور فضا آلودہ ہے تو اس کا ایک الٹیمیٹ نتیجہ، حتمی نتیجہ زمین کی آلودگی بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے عزیز طلبہ، زمین قدرتی اور غیر قدرتی دونوں قسم کے عناصر، دونوں وجوہات کی بنیاد پر آلودہ ہوتی ہے۔ مثلا جنگل کی آگ، سیلاب، زلزلے اور آتش فشاں پہاڑوں کا پھٹنا زمین کو قدرتی طور پر آلودہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تاہم زمینی آلودگی کی اہم ترین وجہ انسانی سرگرمیاں ہیں، ہم سب کی سرگرمیاں ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، جس کی بنیاد پر زمین یا مٹی تیزی کے ساتھ آلودہ ہو رہی ہے۔ گھریلو، زرعی اور صنعتی فاضل مادوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہیں زمین کی سطح یا تہہ میں ٹھکانے لگانے کا عمل عرصہ دراز سے جاری ہے، جس سے نہ صرف زمین کی ساخت بلکہ زمین کے اندر موجود پانی اور زرخیزی بھی متاثر ہوتی ہے۔ جی ہاں عزیز طلبہ، یاد رکھیے، اگر زمین کی زرخیزی، مٹی کی زرخیزی ختم ہو جائے تو یہ بھی ایک طرح سے زمین کی آلودگی، مٹی کی آلودگی شمار ہوگی۔ زمین میں شامل کیے جانے والے ان فاضل مادوں میں جن سے زمین آلودہ ہوتی ہے، مٹی آلودہ ہو جاتی ہے، اس میں زراعتی فضلہ یعنی زرعی کاشتکاری کے عمل سے جو فاضل اجزاء ہم حاصل کرتے ہیں، وہ کچرا، ردی کاغذ، خاص طور پر پلاسٹک کی تھیلیاں، ضائع شدہ دھاتی اشیاء اور خالی ڈبے، ربڑ، پلاسٹک، چمڑے، کپڑے، سیرامک کی ناکارہ اشیاء جو ہم گھروں کے اندر استعمال میں لاتے ہیں، بچے کھچے کھانے، مذبح خانوں یعنی جہاں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر تعمیراتی فاضل مواد
مردہ جانور، کیمیائی فضلہ، کیڑے مار دواؤں کی کثیر فاضل مقدار، اضافی مقدار، بیکار مقدار اور صنعتوں کا فاضل مواد، صنعتوں، کارخانوں، فیکٹریوں سے جو فاضل غیر ضروری کیمیائی مواد ہم نکالتے ہیں، کیمیائی مواد جو کارخانوں اور فیکٹریوں سے ہم مختلف اشیاء کی تیاری کے دوران فاضل طور پر جو مواد ہم فیکٹریوں سے نکالتے ہیں، یہ سب زمینی اور مٹی کی آلودگی کے اسباب میں شمار کیے جائیں گے۔ یوں عزیز طلبہ، مٹی کی آلودگی کے اسباب کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کی آلودگی عموماً زیر زمین پانی کے ذخائر کے ٹوٹنے، یعنی جہاں زیر زمین جو پانی موجود ہے جب اس کے اندر منتشر ہونے کا عمل ہوتا ہے، پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا شروع ہوتا ہے یا زمین کی سطح کی طرف پانی بڑھنا شروع ہوتا ہے، اسی طرح کیڑے مار دواؤں کے استعمال کوڑے کرکٹ کے زمین میں ملنے یا پھر آلودہ پانی کے مٹی میں جذب ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہائیڈرو کاربن، صفائی کے لیے استعمال ہونے والے کیمیکل، کیڑے مار ادویات اور پارا جسے مضر کیمیکل مٹی کو خراب کرتے ہیں۔ مٹی کی آلودگی کی وجوہات کچھ یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم زہریلے کیمیائی مادوں کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال میں لاتے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ ہم اسے ٹھکانے لگاتے ہیں تو اس سے زمین آلودہ ہوتی ہے، مٹی آلودہ ہوتی ہے۔ لوگ مختلف کیمیائی مادے جیسے پینٹ، کپڑے دھونے والے پاؤڈر، گھروں میں صفائی کے لیے استعمال ہونے والے صابن، تیل وغیرہ باقاعدگی سے ٹھکانے لگا دیتے ہیں، اس وجہ سے مٹی بری طرح آلودہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عزیز طلبہ، مٹی کی آلودگی کی ایک بڑی وجہ کوڑے کرکٹ کے خلاف قانون ڈھیر ہیں۔ صنعتی اور رہائشی علاقوں کے آس پاس کوڑے کرکٹ کے ڈھیر نظر آتے ہیں، لوگ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس کوڑے میں بعض اوقات خطرناک مادے شامل ہوتے ہیں جو مٹی کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ کوڑے کرکٹ جب ہم جلاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم جیسے پڑھ چکے ہیں فضائی آلودگی ہوتی ہے، اور یاد رکھیے عزیز طلبہ، اگر فضا آلودہ ہوگی تو لازمی بات ہے زمین بھی آلودگی کا شکار ہوگی، مٹی بھی آلودگی کا شکار ہوگی۔ یوں عزیز طلبہ، یہ نوٹ کر لیجئے کہ فضا اور پانی کو آلودہ کرنے والے تمام مضر عناصر آخر کار زمین کی آلودگی کا باعث بھی بنتے ہیں اور غذائی زنجیر کے سلسلے کے عمل کے ذریعے پودوں، جانوروں اور انسان کے جسم میں منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور ہر مرحلے میں ان کی مقدار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور یہ زراعت سے متعلق افراد کو متعدد بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم زمین اور مٹی کی آلودگی کو کم کرنے کی صورت اختیار کریں، وہیں فضا اور آبی آلودگی کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم مٹی کی آلودگی کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ مٹی کی آلودگی زمین پر موجود زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، زندگی کی بنیادی ضروریات میں جہاں ہوا، آگ بہت اہمیت کا حامل ہے، پانی بہت اہمیت کا حامل ہے، اسی میں مٹی بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اگر مٹی آلودہ ہوگی تو یہ ہماری زندگی کے لیے، انسانی زندگی کے لیے اور دیگر حیات کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ مٹی میں موجود آلودہ اجزاء پینے کے پانی تک پہنچ جاتے ہیں اور انسانوں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ایک جانب مٹی آلودہ ہے تو لازمی بات ہے کہ اسی مٹی زمین کے اوپر پانی کے ذخائر بھی موجود ہیں، اس کی بھی آلودگی جو ہے وہ یقینی ہے۔ یوں مٹی اور پانی دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرنے والے اجزاء ہیں، ایک کی آلودگی سے دوسرے کی آلودگی میں مبتلا ہونے کی صورت بن سکتی ہے۔
اگر کھیتوں کی مٹی آلودہ ہو تو زہریلا مواد فصلوں میں بھی شامل ہو جاتا ہے اور اسے کھانے والے لازمی بات ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے اور ممکن ہے انسان اور حیوان ہلاک بھی ہو سکتے ہیں۔ مٹی کی آلودگی کا سارے ماحول پر بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ عزیز طلبہ، جہاں مٹی آلودہ ہے اور آلودگی کا شکار ہے، وہیں ہم انسان ایسی کوششیں کر سکتے ہیں، تدابیر اختیار کر سکتے ہیں جن کی مدد سے ہم مٹی کی آلودگی کو کم کر سکیں۔ اگر لوگ ذمہ داری سے کام لیتے ہوئے کوڑے کرکٹ کو ٹھیک طریقے سے ٹھکانے لگائیں، اگر ہم گھروں کے فاضل مادے کوڑا کرکٹ ہم بہتر طریقے سے ٹھکانے لگائیں تو مٹی کو آلودگی سے بچا سکتے ہیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مٹی کی آلودگی کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ فصلی کیڑوں کو مارنے کے لیے اسپرے کی بجائے دوسرے ایسے طریقے اختیار کیے جائیں جس سے نقصان کم سے کم ہو۔ ایٹمی بجلی گھروں اور صنعتوں سے نکلنے والے جو فضلے ہیں، فاضل مادے ہیں، کیمیائی مادے ہیں، ان کو ٹھیک سے ٹھکانے لگایا جائے۔ اس طریقے کے مطابق اس ٹیکنیک کے ساتھ ٹھکانے لگائیں کہ جس سے زمین کی آلودگی، مٹی کی آلودگی کم سے کم ہو۔ یوں ہم مختلف طریقہ اختیار کرتے ہوئے مٹی کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ماحولیاتی آلودگی کی چوتھی قسم صوتی آلودگی ہے۔ عزیز طلبہ، لفظ صوتی صوت سے بنا ہے۔ صوت سے مراد آواز کے ہے۔ صوتی آلودگی سے مراد شور و گل سے پیدا ہونے والی آلودگی ہے۔ اس آلودگی سے لوگوں اور جانوروں کی صحت پر بے حد برے اثرات پڑتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے ارد گرد بے ہنگم شور شرابہ ہو، ٹریفک کا شور ہو یا دیگر قسم کے شور شرابے کا آپ شکار ہیں تو آپ پر منفی اثرات یقینی ہیں۔ آپ کے صحت کے اوپر، آپ کے سننے کے عمل پر زبردست منفی اثرات پڑیں گے اور آپ بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، شور و گل کی آلودگی کے اسباب میں سب سے اہم جو سبب ہے وہ ٹریفک کا شور ہے۔ پوری دنیا میں شور و گل کی آلودگی کا سب سے بڑا سبب ٹریفک کا شور ہے۔ ہوائی جہاز زبردست شور پیدا کرتے ہیں اور رہائشی علاقوں سے جب یہ گزرتے ہیں تو انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، ہمارے لیے زبردست آلودگی کی صورت پیدا کرتے ہیں۔ ان کی شور کی وجہ سے ہماری سماعت متاثر ہوتی ہے، ذہنی طور پر بھی ہم متاثر ہوتے ہیں۔ ٹرین اور گاڑیوں سے پیدا ہونے والا شور بھی صوتی آلودگی کی اہم وجہ ہے، اور آپ سب جانتے ہی ہیں شہروں کے اندر اکثر رہائشی علاقے سڑکوں کے ساتھ موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ رہائشی علاقے ٹریفک کے شور سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح صنعتوں اور تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والی بڑی بڑی مشینیں صوتی آلودگی پیدا کرنے کا اہم سبب ہیں۔ موسیقی کے آلات، بندوقیں اور مختلف قسم کے ہتھیار بے حد شور پیدا کرتے ہیں اور انہیں بھی ہم صوتی آلودگی میں شمار کریں گے۔ عزیز طلبہ، شور و گل کی آلودگی کے اثرات کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس آلودگی سے انسانی جسمانی اور نفسیاتی نوعیت کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناپسندیدہ آواز سے اعصابی نظام، نروس سسٹم اور صحت کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ شور و گل کی آلودگی کے اثرات کو ہم کچھ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ اس آلودگی کی وجہ سے شریانوں میں خون کے دباؤ کا بڑھ جانا، اعصاب پر زور بڑھنا، کانوں میں مسلسل گھنٹی کسی آوازوں کا سنائی دینا، سماعت کا ختم ہو جانا یا سماعت کا کمزور پڑتے جانا اور اعصابی نظام کا کمزور ہو جانا، یعنی ہم
ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور بر وقت فیصلے نہیں کر پاتے ہیں، یادداشت میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے یہ جو آلودگی ہے یہ انسانی زندگی کے اوپر اور ساتھ ہی حیوانی زندگی کے اوپر بھی زبردست اثرات کے باعث ہیں۔ اور موجودہ تحقیق کے مطابق صوتی آلودگی سے نباتات بھی متاثر ہوتے ہیں، پیڑ پودوں کے بڑھنے کے عمل میں بھی کمی آتی ہے، یا وہ اس طریقے سے نشو و نما نہیں پا سکتے جیسے کہ وہ قدرتی طور پر ایک پرسکون ماحول میں نشو و نما حاصل کرتے ہیں۔ یوں شور و غل کی آلودگی جسے ہم بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، یہ انسانی، حیوانی اور نباتات ہر طرح کی جاندار کے لیے نقصان دہ ہے۔ عزیز طلباء، شور و غل کی آلودگی کو کم کرنے کے طریقے موجود ہیں، ہم ان کو اختیار کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم ٹریفک کے شور کو کم کر سکتے ہیں، سڑکوں کے ارد گرد درخت لگائے جائیں جو آواز کو جذب کریں، ٹریفک کے شور کی شدت کو کم کرنے کا سبب بنے۔ اسی طریقے سے سڑکوں پر گاڑیوں کے رفتار کی حد مقرر ہونی چاہیے تاکہ اس سے بھی ہم ٹریفک کے شور کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہ گاڑیاں اور ذرائع نقل و حمل استعمال ہونی چاہیے جو کم شور پیدا کرتے ہیں، یعنی ایسی گاڑیوں اور ذرائع نقل و حمل کو استعمال میں لے کر آئیں جو کہ کم شور پیدا کرتے ہوں، یا پھر ان گاڑیوں اور ذرائع نقل و حمل کو رہائشی علاقوں سے دور بنائے جائیں تاکہ رہائشی علاقے شور و غل کی آلودگی سے محفوظ رہ سکیں۔ گھروں اور دفتروں میں دیواروں اور شیشوں پر ایسا مواد لگایا جا سکتا ہے جو ٹریفک اور باہر سے آنے والی آوازوں کو جذب کر کے شور کے درجے کو کم کریں، اور یوں ہم شور و غل کی آلودگی کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ یعنی ہم تعمیراتی عمل میں، مکانات کی تعمیرات میں ایسے مواد کو اور ایسے ٹیکنیک کو استعمال کریں کہ ٹریفک کا شور گھروں کے اندر نہ آ سکے، اور لوگ گھروں میں رہنے والے اور اسی طریقے سے چھوٹے بچے اور دیگر جو گھروں کے اندر موجود جاندار ہیں وہ شور کی آلودگی سے محفوظ رہ سکیں۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے سبق سے رف کاپی پر اہم نکات کو نوٹ کر کے لازمی یاد کریں، اور ایک دفعہ اس مکمل سبق کو کتاب سے ضرور پڑھیں، اور اس سبق کو ایک سے زائد مرتبہ دیکھیں اور سمجھیں اور ذہن نشین کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔